ایک بادشاہ بہت مشہور تھا۔ وہ بہت لالچی تھا، سونا جمع کرنے کا شوق تھا، ہر وقت اپنے خزانے میں بیٹھا سونا گنتا رہتا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک اجنبی سے ہوئی۔ اجنبی نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اس کی کوئی بھی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ مجھے ایسی قوت دو کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونا بن جائے۔ اجنبی نے اس کو یہ طاقت دے دی۔ اس نے بتایا کہ کل صبح جب تم نیند سے بیدار ہوگے تو تم اپنی اس طاقت کو استعمال کر سکتے ہو۔ صبح بادشاہ جاگا تو اس کے سر پر یہی سوار تھا کہ اسے ہر چیز کو سونا بنانا آتا ہے یا نہیں۔ اس نے جب بیڈ پر پڑی چادر کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے کی بن گئی۔ بادشاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ ناچنے لگا۔ تھوڑی سی دیر میں اپنے کمرے کی ہر چیز کو سونے کا بنا دیا۔ پھر اسے بھوک لگی تو اس نے ناشتہ منگوایا۔ جب اس نے پھلوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے کے بن گئے۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا کہ آگے کیسے کام چلے گا، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا رہا کہ جب تک اس کے پاس طاقت ہے جتنی چیزوں کو سونا بنا سکتا ہے بناتا جائے۔ اس نے کھڑکی سے نیچے باغ میں دیکھا تو اس کی بیٹی باہر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے اسے بلایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے گلے سے لگ گئی اور یکدم سونے کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ بہت ہی پریشان ہوا اور سپاہیوں کو بھیجا کہ اس اجنبی کو فوراً واپس بلا کر لاؤ۔ جب اجنبی سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ قوت ہرگز نہیں چاہیے، مجھے میری زندگی پہلے کی طرح لوٹا دو اور کسی طرح میری بیٹی کو ٹھیک کر دو۔ اس اجنبی نے کوئی ایسا عمل کیا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا اور بادشاہ کا لالچ ختم ہو گیا۔ دوستوں، غلط خواہشات ہمیشہ بربادی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جب کوئی دعا یا کوئی خواہش پوری نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی بھلائی ہے۔ بے شک جو فیصلہ میرے اللہ عز و جل کا ہوتا ہے وہ ہم سب کی خواہشات سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میرا رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے اور ہر حال میں اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔